ان کی بات پر اس کے ماتھے پر لا تعداد بل پڑے۔ آپ نے باہر دیکھا ہے؟ لان میں تو نہیں؟ یہ پول کے پاس تو نہیں؟ اس کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ہی وہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترا۔ پہلے بھی 2 بار امریکہ میں وہ اسے 2 بار پول کے پاس بیٹھی نظر آئی تھی۔ شاید اس کے گھر کے پول کے پاس بھی اس وقت گئی ہو۔ یہی سوچتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جلدی میں کوئی جیکٹ تک اس نے نہیں پہنی تھی۔ اب باہر نکل کر ایک دم سے سردی کا احساس ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ لان سے نکلتا گھر کے دائیں جانب کے حصے میں بنے پول کی جانب بڑھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہیں تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس نے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ مائشہ! اس کے قریب جا کر اس نے نرم لہجے میں پکارا۔ دوسری جانب اس کا ارتکاز ہنوز ویسا ہی تھا۔ کالی نظروں سے وہ بس پول میں موجود پانی کو دیکھ رہی تھی۔ کنارے بیٹھی تھی بغیر سردی کی پرواہ کیے۔ کیا ہوا ہے؟ نیند کے خمار سے بھری نظریں اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالیں۔ اس کے قریب بیٹھتے اس سے مخاطب ہوا۔ مائشہ! وہ ابھی بھی اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ آہستہ سے گردن اس کے جانب موڑتے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ہوں فرزاد۔ وہ اس لمحے پھر سے ڈپریشن میں جا چکی تھی، جہاں وہ اپنے کسی قریبی شخص کو بھی نہیں پہچان پاتی تھی۔ مائشہ! اب کی بار فرزاد نے اس کے بازو کو زور سے جھنجھوڑا۔ کیا فیل کر رہی ہو؟ شیئر کرو۔ وہ اس لمحے اسے اکیلے چھوڑنے کا بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے بلاخر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پوچھا۔ وہ مجھے بھی اس تانیہ کی طرح نوچ رہا تھا۔ وہ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ ایک ہی بار اس اذیت سے باہر آ جاؤں گی۔ روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں، جب سوچتی ہوں کہ اب سب صحیح ہونے لگا ہے، میں ٹھیک ہونے لگی ہوں، کوئی پھر سے مجھے تکلیف دینے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے شانے پر سر رکھے وہ کچھ دیر پہلے کا خواب بتاتے شدت سے رو پڑی۔ کس بری طرح وہ درندہ اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ شاید تانیہ کی تصاویر اس کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑ گئی تھیں، جن میں وہ اسے ریپ کر رہا تھا۔ فرزاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پہلے ہی ٹینشن سے گزر رہی تھی۔ اسے مائشہ کو وہ تصاویر نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا میری جان۔ وہ پکڑا جا چکا ہے، اس وقت جیل میں ہے۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ اسے تسلی دینے لگا، جبکہ چہرے پر شدید تفکر تھا۔ کیا؟ کون؟ وہی پکڑا گیا ہے؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ جھٹکے سے اس سے الگ ہوتی بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ ہاں میری جان۔ رات میں صالح کا فون آیا تھا۔ سوچا تھا صبح تمہیں بتاؤں گا، اندازہ ہوتا کہ تم یوں اسے پھر سے حواسوں پر طاری کر لو گی تو رات میں ہی تمہیں بتا دیتا۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اب کوئی ایسا شخص تم تک نہیں آ سکتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ اٹھو، اماں بھی پریشان ہو گئی تھی تمہیں کمرے میں نہ دیکھ کر، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ شخص اتنی جلدی پکڑا جائے گا اسے یقین نہیں تھا۔ فرزاد کے بازو کے گھیرے میں مائشہ کو اندر آتے دیکھ کر صالحہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟ ان کے لہجے سے فکر جھلکی۔ پول کے پاس تھی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ انہیں پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ آپ اجازت دیں تو اسے آج اپنے پاس سلا لوں؟ اس رشتے کے تقاضوں سے واقف ہوں، آپ کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر ماں سے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کی احتیاط اور شرافت پر انہیں کبھی کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہ تھا، تو آج کیسے ہوتا؟ وہ اتنا میچور تھا کہ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا اور مائشہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، تب بھی انہیں اس پر پورا یقین تھا کہ وہ کسی طرح کی حد پھلانگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بہتر یہی ہے اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے انہوں نے اجازت دی۔ مائشہ خاموش تھی، وہ تو شاید انہیں سن بھی نہیں رہی تھی۔ شکریہ، آپ اب جا کر لیٹ جائیں۔ انہیں ساتھ لگا کر ان کے سر پر پیار کیا۔ انہیں شب بخیر کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آ جاؤ۔ یکدم اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کہاں؟ وہ اچانک چونکی تھی۔ چاند کے اس پار۔ اس کی بات پر وہ الجھتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازے کو لاک لگایا۔ آپ کو کس وقت کال آئی تھی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ آؤ۔ اسے لیے وہ بیڈ پر آیا، اپنا فون اٹھا کر اس کے سامنے کال لاگ کھولا۔ اس کال میں اس جرنلسٹ کا پتہ چلا جس نے وہ خبر وائرل کی تھی۔ اسے پولیس نے ریڈ کر کے اٹھا لیا تھا۔ پھر اس والی کال میں صالح نے بتایا کہ وہ فرانس جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔
وہ سنجیدگی سے اسے ٹائمنگز دکھاتا اس کی پوری طرح تسلی کروا رہا تھا۔ اس وقت میں پولیس اسٹیشن کال نہیں کر سکتا، ورنہ تمہاری تسلی کے لیے انہیں کہہ دیتا کہ اس کی جیل میں بیٹھے ہوئے کو تصویر لے کر مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے ایک بالکل غیر سنجیدہ بات کر رہا تھا۔ معائشہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آئندہ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں مر جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقین کرو کوئی لحاظ نہیں کروں گا، بہت زور کا تھپڑ ماروں گا تمہیں۔ اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھتے اس کے لہجے کی ٹھنڈک معائشہ نے پوری طرح محسوس کی تھی۔ تم مر جاؤ گی تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اب اس کی پوری طرح کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ سب کے حل ہو جائیں گے۔ میں ایک بوجھ کی طرح آپ سب پر مسلط ہو گئی ہوں۔ آپ اپنے سبھی کام چھوڑ چھاڑ کر میرے کردار کی گواہیاں دیتے پھر رہی ہیں، مجھے دنیا کے سامنے اچھا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی، ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ وہ درست لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، تم نے جس قدر رشتوں میں عدم اعتماد دیکھا ہے، جھیلا ہے، تم نے رشتوں کو بنانے میں وقت لوگی۔ میں نے، اماں نے، ہم سب نے تمہارے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور اسی لیے ہم تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کر رہے۔ اچھا فرض کرو میں تمہیں چھوڑ دوں، پھر کیا کرو گی؟ وہ بات جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس وقت صرف اسے سمجھانے کے لیے کہہ گیا، کچھ نہیں، جیسے پہلے اکیلی زندگی گزار رہی تھی اب بھی گزار لوں گی، مگر یہ بے چینی تو نہیں رہے گی نا کہ اپنے پیارے رشتوں کو تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہوں۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں تمہارے یوں اکیلے رہنے پر ہم بہت خوش ہوں گے؟ اس کا سوال معائشہ کو کشمکش میں مبتلا کر گیا۔ آپ اپنی زندگی شروع کر لیجئے گا کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو نارمل ہو، جو آپ کو سکون اور خوشی دے سکے، جس کا کردار شفاف ہو، اس کا ماضی میں کوئی افیئر نہ ہو۔ آپ جیسے سچے انسان ایک اچھا ہمسفر ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ انگلیاں چٹکاتے اپنی ذہنی ابتری اس سے شیئر کر رہی تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور لڑکی مجھ سے محبت کر ہی لے گی، ویسی جیسی معائشہ کو ہے، جس میں ضد نہیں ہے، جس میں میری خوشی ہے؟ کیا یہ گارنٹی تم دے سکتی ہو کہ کوئی اور ایسی لڑکی مجھے سکون دے سکتی ہے جس کے لیے میں ہر چیز سے زیادہ اہم ہوں، جس کے لیے میری ناراضگی، میری خفگی، میرا ہر روپ، میرے گھر کی ہر چیز، میرے کسی بھی خواہش کو اولیت دینا ہر چیز سے بڑھ کر ہو؟ اس کی بات پر وہ دھک سے رہ گئی۔ لمحہ بھر کو حیرت سے اس کی گہری نظروں میں دیکھا جو اسے جانچ رہا تھا، بھویں اچکا کر ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کچھ غلط کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سرد سے نظریں جھکا گئی۔ تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ مسکراہٹ لبوں میں دبائی مگر چہرے پر سنجیدگی ہنوز تھی۔ میں اچھے ماحول میں اس محبت کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے اچھے ماحول کے چکر میں میرے دماغ کا ماحول خراب ہو جائے گا جو تمہاری حرکتیں ہیں۔ خشونیت سے اسے گھورا۔ محبت کبھی اجازت لے کر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا دل کے دروازے پر آ کر نوک کرے اور کہے کیا میں آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم تم سے محبت کب اور کس لمحے میں ہوئی، شاید تب جب تم اس شو میں ہارتے ہوئے روئیں، یا پھر پول کے پاس بیٹھے تمہیں سمجھاتے، یا پھر جب تمہیں سفینہ کی بہن کے نکاح پر سجا سنورا دیکھا۔ مجھے لگتا ہے جب بھی تمہیں دیکھا ہر بار محبت نے دل پر دستک دے دی، اور ہر بار یہ پہلے سے زیادہ زوردار طریقے سے مجھ پہ حملہ آور ہوئی۔ ایک بار کشش کے ہاتھوں خوار ہو چکا تھا، دل میں خوف تھا کہ تمہیں کشش نہیں بنانا، اس محبت کو ہمیشہ دل میں بسانا ہے۔ میں کبھی یوں کسی سے کھل کر ہنسی مذاق نہیں کرتا، میری نیچر ایسی نہیں، مگر تمہارے ساتھ بہت بچوں والی حرکتیں کرتے، تم سے لڑتے جھگڑتے، یہ احساس ہی محبت ہو گیا۔ اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی تمہیں اس کا علم نہیں ہونے دیا، اسی لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری محبت کو ہمدردی میں لپیٹ کر میرے منہ پہ مارو۔ وہ استہزائیہ ہنسا، اس کے ہاتھوں کو تھامے نظریں جھکائے محبت کا اعتراف کرتے وہ معائشہ کو حد درجے حیران کر رہا تھا۔ مگر وہی ہوا۔ سوچتا ہوں دھونس دھمکی سے پہلے ہی اس محبت کا اعتراف کر کے تمہیں تم سے مانگ لیتا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو، تم بھی مجھے انہی میں شامل نہ کر دو جنہوں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، مگر میں غلط تھا۔ جب ذیشان نے تمہارے لیے پروپوزل بھیجا دل کی بری حالت ہوئی، مگر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ نہیں، ضد نہیں کرنی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اور جب وہاں سے انکار آیا تب یہی سوچا کہ اب دیر نہیں کرنی، قسمت نے موقع دیا ہے اور مجھے اب تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا، بس اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فیصلہ کیا۔ یوں اچانک
مگر تمہاری خوشی آج بھی مقدم ہے۔ اس کی جانب دیکھتے اسے خود سے قریب کیا جو ساکت بیٹھی محبت کی روداد سن رہی تھی۔ کب سوچا تھا کوئی اتنی شدت سے چاہے گا؟ تم ابھی میرے ساتھ اس تعلق کو بڑھانا نہیں چاہتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم کچھ عرصہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، اگر تم اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کرو گی تو میں ہر مصلحت پر لائے طاق رکھ کر تم پر اپنی چھاپ لگا دوں گا۔ پھر تم رو، چلاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے 1% بھی خدشہ ہوا کہ تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو۔ آئی سویئر مائش، تم دنیا کے جس کونے میں ہو میں تم تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اسے خود میں بھینچتے وہ اسے اپنے ایک ایک جذبے سے روشناس کروا رہا تھا۔ مائشہ نے پہلی بار اس کی شدت پسندی دیکھی تھی اور اس پر وہ گھبراتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کی خود ترسی کو نکال دو ورنہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ تم میرے، ہم سب کے لیے بے حد اہم ہو، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ کیا جب مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا میں نے خود کو گندا کہنا شروع کر دیا؟ نہیں مائشہ، جب میں ایسا تھا ہی نہیں تو پوری دنیا بھی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی، مجھے فرق نہ پڑتا۔ لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے اپنے تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بس وہ سوچو۔ لوگ تو ہنسی پر بھی باتیں بناتے ہیں اور رونے پر بھی۔ تم پاک صاف ہو اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار ہم سے اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہماری محبت ہمیشہ ویسی رہے گی جیسی تمہارے لیے اچھی باتیں سن کر ہوتی ہے اور بری بات سن کر بھی۔ اپنی کمزوریوں پر بند باندھنا سیکھو۔ کسی کی کہی کوئی بات تب تک تم پر اثر نہیں کرے گی جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہو۔ ڈرگس جیسی لعنت سے تم باہر آ گئی تو اس ڈپریشن سے بھی باہر تبھی آؤ گی اگر تم چاہو گی۔ کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر کارگر ثابت نہیں ہوگا اگر تم نہ چاہو۔ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کی بار اس نے بحث نہیں کی، سر اسبات میں ہلایا۔ مائی گڈ گرل، محبت سے اسے خود میں سمیٹ کر سر کو چوما۔ اب اٹھو اور لیٹو، مجھے صبح کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ گہرا سانس کھینچتے اس کی خوشبو خود میں بساتے وہ بمشکل خود کو سنبھالتے وہاں سے اٹھا۔ میں یہاں سو جاؤں؟ اسی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جو اسے اس کمرے میں سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ کیوں 2 بندوں کے لیٹنے سے میرا بیڈ ٹوٹ جائے گا؟ وہ اپنی بے نیازی کے خول میں واپس آیا۔ نہیں، میں اماں کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ جھجک کر کھڑی ہوئی۔ ابھی محبت کے اتنے اعتراف سننے کے بعد اسے فطری جھجک محسوس ہوئی۔ اماں کو تم خاصا ڈرا چکی ہو، میری بیچاری سی اماں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، لہٰذا تم یہیں رہو گی۔ منہ بند کر کے اب لیٹو۔ آخر اسے جھاڑنا پڑا۔ ہر وقت روب جماتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا ہے؟ کمفرٹر ٹھیک کر کے بیڈ کے بائیں جانب لیٹتا ہوا بولا۔ کان اسی کی جانب لگے تھے۔ کچھ نہیں میری مجال، آپ کو کچھ کہوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ کوئی کہہ سکتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے واری صدقے جا رہا تھا۔ اس وقت سنجیدہ صورت بنائے لیٹا اسے گھور رہا تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، اسے گویا وارن کیا۔ مائشہ اس سے فاصلہ رکھتی دائیں جانب کونے پر لیٹی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جانتی بھی تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ پھر بھی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ میرے ساتھ کانٹے لگے ہیں؟ خاموشی سے اس کی آواز گونجی۔ کیا پرابلم ہے آپ کا؟ لیٹ تو گئی ہوں آپ کے اس شاہی بیڈ پر۔ وہ جھنجھلائی۔ 1 کروٹ لوگی تو بیڈ سے نیچے گرو گی۔ میں ہرگز بیڈ پر پھیل کے نہیں سوتا۔ بچپن سے مجھے عادت ہے جتنی جگہ پہ سوتا ہوں صبح تک بس اسی جگہ پہ ہوتا ہوں۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ رہا تھا، اسی لیے اسے ریلیکس کرنے کے لیے بولا۔ اس کی بات سن کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں خود پیچھے کروں؟ اس کی غصیلی آواز پر مائشہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ کتنا ضد کرتا تھا یہ شخص۔ یہ لیں۔ وہ بھی اس سے بات منوانا خوب جانتا تھا۔ وہ کھسک کر اس کی جانب ہوئی۔ سو جاؤ اب۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھ کر تسلی کی۔ سونے ہی لگی ہوں، میں نے کیا ساری رات گانے گانے ہیں؟ وہ اس کے حکم پر جھنجھلائی۔ گائے بھی جا سکتے ہیں۔ آنکھوں پر بازو دھرے اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ مسکرائے۔ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں؟ خود کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ مڑ کر غصے سے اسے دیکھ کر بولی۔ پہلی بار تمہارا میرے بارے میں اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر شوخ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج کی رات شاید ہی نیند آئے۔ اس کی ذو معنی بات پر وہ واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ چہرے کی سرخی یکدم بڑھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ کروٹ دوسری جانب لے گیا۔ اگلے دن صالح سے بات کر کے وہ برکت کے پاس پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔
مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ برکت کو اپنے آنے کا مقصد وہ اچھے سے بتا چکا تھا۔ جی سر، میں ساری جگہ کلیئر کرواتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے اس حصے کی جانب بڑھا جہاں سلاخوں کے پیچھے کل رات سے تبریز کو رکھا ہوا تھا۔ آ جائیں سر، لیکن پلیز دھیان سے، ایسے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کر لیں۔ میں نے چند گارڈز کو دروازے پر کھڑا کیا ہے، پھر بھی آپ احتیاط سے جائیے گا۔ صالح سے دوستی کے باعث وہ یہ خطرہ مول لے چکا تھا۔ ڈونٹ وری، آئی ول بی ویری کیئرفل۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ آ جائیں۔ وہ اسے لیے اس حصے کی جانب بڑھا۔ چند راہداریاں گزرنے کے بعد ہی وہ جیل آ چکی تھی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ قدموں کی چانپ سن کر تبریز جو زمین پر لیٹا ہوا تھا سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ بلیک جینز پر بلو سویٹر پر جینز کی ہی جیکٹ پہنے فرزاد سلاخوں کی دوسری جانب کھڑا نظر آیا۔ ایک کاٹ اس کی نگاہوں میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ برکت نے لاک اپ کھول کر اسے اندر جانے دیا۔ اس کے اندر جاتے ہی اس نے پھر سے باہر سے لاک لگا دیا۔ سر، میں 15 منٹ بعد آ جاؤں گا، گارڈ باہر ہی کھڑے ہیں۔ اس کی بات پر فرزاد نے سر ہلایا۔ برکت کے جاتے ہی اس کی نظروں کا رخ دوبارہ سے تبریز کی جانب ہوا جو آنکھوں میں نفرت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرانس جانا تھا، پیرس گھومنا تھا، آئیفل ٹاور پر بھی جانا چاہتے ہوں گے، رنگین پریوں کے ساتھ۔ اس کے سوجھے منہ کو دیکھ کر اس نے مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے گویا اس سے ہمدردی کی، جو ہمدردی نہیں اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ گھٹیا انسان، تو مجھے سزا دلوائے گا۔ وہ بپھر کر اس کی جانب بڑھا جب فرزاد کے ایک ہی مکے نے اسے ادموا کر دیا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی، اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ پیدا ہوئے، اسی طرح نیکوکاروں کے گھر میں شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سوچ کر تم نے میری بیوی کو دھمکیاں دی؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ اس کی شعلے برساتی نظریں گویا اسے جھلسا رہی تھیں۔ تم جیسے درندوں کی ہوس کی وجہ سے معصوم لڑکیاں ڈپریشن سے گزرتی ہیں، کچھ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتی ہیں اور کچھ خودکشی کر لیتی ہیں۔ کیا گند بھرا ہے تمہارے اندر، ہاں؟ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ ساری رات پولیس سے مار کھانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ مزاحمت کرتا۔ گن آتی ہے مجھے تم جیسے مردوں کی مردانگی پر، جو صرف ایک چیز پر آ کر ختم ہوتی ہے، عورت اور بس عورت پر۔ فرزاد کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اتنا مشتعل۔ عورت کو بمبھوڑ دو، نوچ لو، بس اسی نام کے مرد ہو تم جیسوں کی ہی وجہ سے عورت خود کو عورت کہلانے سے خوف کھاتی ہے، تم ہی جیسوں کی وجہ سے وہ ہر مرد کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے۔ وہ فرزاد کے جھنجھوڑنے پر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پہلی بار تو تم اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ تب وہ اس شخص کے نکاح میں تھی جو خود ضلالت کی دلدل میں گرا ہوا تھا، مگر اس بار تم نے بہت غلط اندازہ لگایا۔ اس بار وہ اس شخص کے نکاح میں ہے جو اس کی جانب اٹھنے والی نگاہ کو نوچنا جانتا ہے۔ تم جیسوں کو چوک پر الٹا لٹکا کر سارے معاشرے کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ پھر دوبارہ کوئی تبریز کسی معائشہ اور تانیہ کو اپنی ہوس کا شکار نہ کرے۔ مگر افسوس ہے یہاں کے انصاف پر۔ ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اس بار تم جیسے ذلیل انسان کا وہ انجام ہوگا کہ تم خود اپنے آپ سے منہ چھپاتے بھی رہوگے۔ اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ کو جھٹکے سے اٹھا کر خون آشام نظروں سے اسے دیکھتے اس کا سوجا ہوا چہرہ ایک ہاتھ سے تھپتھپایا۔ اسی لمحے برکت واپس آ گیا۔ تبریز کی ابتر حالت دیکھ کر اس نے ایک نظر فرزاد کو دیکھ کر لاک اپ کھولا، اپنے بال ٹھیک کر کے دونوں ہاتھوں سے جھٹکے سے جیکٹ ٹھیک کر کے ایک قہر بری نگاہ اس پر ڈال کر برکت کے قریب آیا۔ مجھے یہاں کے اداروں پر کوئی خاص اعتماد نہیں ہے، مگر ہاں، تم جیسے بہت سے پولیس آفیسر بہت سے اختیارات رکھتے ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ بے لچک انداز میں بولا۔ جی سر۔ برکت اس کی سنجیدگی اور اس کی باروب شخصیت سے خاصا مروب تھا۔ جیل میں بہت سے واقعات آئے دن ہوتے ہیں، کبھی قیدی بھاگ جاتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، اور کبھی اس کی بات غور سے سنتا وہ حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، کبھی نامرد ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی برکت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن سر، وہ ہکلایا، تم بہت با اختیار ہو، اسی لیے تمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ چند سال جیل میں رہ کر یہ گھٹیا شخص باہر آئے گا اور پھر وہی کچھ کرے گا۔ جن کے منہ کو حرام لگ جائے وہ پھر مرتے دم تک حرام ہی کو منہ لگائے رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں
اسے ایسی سزا ملے کہ اسے اندازہ ہو کہ سزا کسے کہتے ہیں۔ مجھے جلد اس کے نامرد ہونے کی خبر ملنی چاہیے۔ بیٹی والے ہو، اندازہ کر لو، ایسے درندے اگر معاشرے سے کم نہ ہوئے تو ہماری بیٹیاں بہنیں محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔ کسی کو تو حق کا ساتھ دینا ہے، اور میں جانتا ہوں تم اپنا کام اچھے سے کرو گے۔ اس کے کندھے کو تھپک کر وہ اس کے پاس سے نکل چکا تھا، اور برکت جانتا تھا کہ اسے یہ کام کیسے پورا کرنا ہے۔ ایک سلگتی نظر اندر موجود درندے پر ڈالی اور لاک کر کے نکل گیا۔ مجھے سفینہ سے ملنا ہے، آپ واپسی پر اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ وہ دونوں آج آخری گانے کی ریکارڈنگ کروا رہے تھے۔ فرزاد کی فلم کے بعد اس نے صالح کے توسط سے ایک اور فلم کے بھی گانے ریکارڈ کروائے تھے۔ یوں اس کی 2 فلمیں آ رہی تھیں۔ شام میں جس وقت وہ فارغ ہوئے، صالح کے پاس آتے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ اپنی چیزیں سمیٹتے وہ غالباً گھر کے لیے ہی نکل رہا تھا۔ معائشہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ فرزاد نے سوائے اس کے کہ اس کا مجرم جیل میں ہے اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس پر کیس ہو چکے تھے، جلد ہی اس کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا۔ سبھی کو امید تھی کہ اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی۔ فرزاد نے اسے کچھ دن سوشل میڈیا سے بالکل دور رہنے کا کہا تھا۔ وہ خود ہی اس کے سارے معاملات سمیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ نئے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا تھا، جن میں سے ایک نیس کیفے بیسمنٹ تھا۔ آج کل وہ وہاں پر نئے سنگر سے گانے گوا رہا تھا۔ سبھی نے اسے اصرار کیا تھا کہ وہ معائشہ کو بھی لے، مگر فی الحال وہ خاموش تھا۔ فرزاد نے مجھے تبریز والے معاملے سے بالکل ہی الگ کر دیا ہے۔ بس ایک بار بیان لینے کے علاوہ اب مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس درندے کے ساتھ کیا ہوا۔ کل شاید کیس کی آخری ہیئرنگ ہے، مگر فرزاد مجھے وہاں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے۔ کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ مجھے تو یہاں کے سسٹم سے کوئی خاطر خواہ امید نہیں کہ کوئی اچھا فیصلہ کر کے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دیں۔ وہ عدالتی کارروائیوں سے خاصی نانا نظر آ رہی تھی۔ دونوں صالح کے گھر کے راستے پر تھے۔ جلد ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ فرزاد جب کسی کام کا ذمہ لیتا ہے تو اسے آخر تک پورا کرتا ہے۔ ڈونٹ وری، تمہارے مجرم کو کڑی سزا ملے گی۔ وہ جانتا تھا جو کچھ وہ تبریز کے ساتھ کروانے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ علم ہے۔ وہ بھی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ گھر کے معاملات عورتوں کو اور باہر کے معاملات بس مردوں کو ہی سنبھالنے چاہیے۔ بڑا ہی بہترین توازن ہمارے مذہب نے بنا دیا ہے، مگر ہماری عورتوں نے حقوق نسواں کی آڑ میں اس توازن کو خوب خراب کیا ہے۔ تم بھی ٹینشن مت لو، بس اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنے سسرال کو اپنا گرویدہ بناؤ۔ وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑا چکا تھا۔ ایسے ہی تو دونوں کی دوستی نہیں تھی۔ مجال ہے اگلے بندے کو ذرا سا بھی اپنے معاملات کا علم ہونے دیں۔ مسٹری پارٹنرز۔ معائشہ اس کے جواب پر کوئی خاصی خوش نہیں تھی۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر صالح کے پیچھے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ کیسی ہو؟ وہ جو اس کے چہرے پر کسی قسم کی تکلیف، اس سے نفرت یا عداوت دیکھنے کی منتظر تھی، وہاں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اسی محبت سے اس سے ملی جس محبت سے وہ ہمیشہ سے ملتی تھی۔ معائشہ کچھ جھجک کر اس کے گلے لگی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی محبت سے اس سے مخاطب ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ بھئی یہ تو سرپرائز دے دیا تم نے، وہ حیرت سے خوشگوار لہجے میں بولی۔ صالح نے اسے معائشہ کی آمد سے باخبر ہی رکھا تھا۔ میری چائے روم میں بھجوا دینا، مجھے کچھ کام ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ لیے وہ ان دونوں کو اکیلے ملنے کا موقع دے کر اپنے روم کی جانب چلا گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ سفینہ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکل گیا۔ بیٹھو۔ کام والی کو چائے اور سنیکس کا کہہ کر وہ معائشہ کو لیے لاؤنج میں ہی موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچے کہاں ہیں؟ گھر میں بچوں کا مخصوص شور نہیں تھا۔ انہیں امی کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے گئی ہیں، اکثر وہ چلے جاتے ہیں۔ ماں تو انہیں ویسے ہی بہت بری لگتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی، مگر اس کی ہنسی میں صاف کھوکھلا پن محسوس کیا جا سکتا تھا۔ معائشہ لب بھینچ گئی۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ اس کی بات پر سفینہ کے چہرے پر بھی کرب جھلکا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے تم سے ملتے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ انفیکٹ وہ بہت شرارتی تھا، بس اسی وجہ سے بابا نے چھوٹی ایج میں اسے ہاسٹل شفٹ کر دیا۔ ہاسٹل بہت اچھا تھا، سختی تھی وہاں،
بابا یہی سمجھے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر پھر وہاں سے وہ باہر پڑھنے کے لیے نکل گیا۔ میرے والدین نے اس پر اندھا اعتماد کیا اور کسی نے اس کو کبھی چیک ہی نہیں کیا کہ اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب پاکستان آتا تھا تب وہ بالکل شریف لڑکوں کی طرح رہتا تھا۔ ہم سب ریلیکس تھے کہ وہ ٹھیک ہے، اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس گندگی اور دلدل میں دھنس گیا ہے۔ پھر چھوٹی عمر میں اس نے جاب اور پھر اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ ہم تب بھی مطمئن رہے، بس جب شادی کی بات کرتے تھے تب وہ انکاری ہو جاتا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں شادی سے انکار کرتا ہے۔ وہ شاید جگہ جگہ منہ مارنے والا بن گیا تھا۔ ماں باپ کو بچوں کی ہر عمر میں خبر گیری رکھنی چاہیے۔ شاید غلطی ہماری بھی تھی۔ جب اسے اندازہ تھا کہ مجھے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، تب اسے جو اچھا لگا اس نے وہی کیا۔ اور پھر دنیا کی لذتوں کو انسان کبھی برا بھلا کہتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ سر جھکائے شدید اذیت سے گزرتی یہ سب بتا رہی تھی۔ میں اسے قصوروار اسی لیے کہتی ہوں کہ وہ ان پڑھ تو نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا۔ کب اسے برے راستے پر ہم نے چلنے کی ترغیب دی تھی؟ اگر یہ سب جاننے کے باوجود ایک شخص گناہ میں لگ جائے تب قصور کہیں اس کا بھی تو بنتا ہے نا؟ کیا وہ ہمارے گھر کے طور طریقوں سے ناواقف تھا؟ وہ ہمارے سامنے اچھا بنتا تھا تو اس کی شخصیت میں دوہرا پن ہوا نا؟ تو پھر اسے اس سب کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر گناہ گار کو میں یہ کہہ کر بچا لوں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تو میں ان سب لڑکیوں کے ساتھ اس زیادتی میں شریک ہوں گی جو میرے بھائی نے کی۔ ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمدردی مت کرو۔ جب ہمارے پیغمبروں کو اس بات کی چھوٹ نہیں تھی تو پھر ہمیں کہاں؟ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ میری اپنی بھی بیٹی ہے۔ میں یہ سوچ کر ہی کانپ گئی کہ اگر کبھی شدت گریہ سے روتے وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی۔ معائشہ نے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ معافی مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ جب مجھے فرزاد نے تمہارے ڈپریشن کا بتایا معائشہ میں کتنی راتیں سو نہیں سکی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے ہاتھ تھامے اس کے کندھے کے ساتھ لگے نہ صرف سفینہ بلکہ اسے دلاسا دیتی معائشہ اس لمحے اپنی اذیتوں پر رو رہی تھی۔ مجھے بہت گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے آپ کا بھائی ان حالوں میں ہے۔ وہ نرم دل کی مالک اپنے مجرم کے لیے ایسا سوچ رہی تھی۔ یہ سوچ سفینہ کو اور بھی تکلیف دے گئی۔ نہیں یار، ایسا بالکل محسوس مت کرو، وہ بس مجرم ہے اور مجرموں سے سوائے نفرت کے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ معائشہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی قائل ہو گئی۔ مجھے بہت خوشی ہے، تمہارے اور فرزاد کے لیے وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تمہیں ایسا ہی شخص ڈیزرو کرتا تھا، اور اس سنجیدہ کو تم جیسی شریر سی لڑکی جو اس کی زندگی میں رنگ بھرتے، اس سے الگ ہوتے، آنسو صاف کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ معائشہ کے چہرے کا رنگ فرزاد کے نام پر متغیر ہوا۔ چائے تو پلا دیں، کہاں رہ گئی آپ کی میٹ؟ وہ اس کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے بولی۔ ارے ہاں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ فوراً یاد آنے پر اٹھتی کچن کی جانب بڑھی۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد رمشا کی طرف آئی تھی۔ ارادہ اس کا رات رہنے کا تھا۔ انہوں نے بھی ذیشان کے گھر والوں کے رویے کی معافی مانگی، مگر اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ تم نے اتنی اذیتیں سہیں۔ وہ دونوں رات میں معائشہ کے ہی کمرے میں بیٹھی تھیں جب رمشا دکھ سے بولی، کیا فرق پڑتا ہے؟ کون ہے جس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہے؟ میں نے بھی چند تکلیفیں سہ لیں۔ وہ انہیں اپنے لیے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہیں وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ معائشہ کو یہی اندازہ تھا اور وہ درست نکلا۔ جس دن سے انہوں نے سنا تھا وہ راحیل سے بھی کتنی ہی بار اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ معائشہ کے ساتھ یہ سب ہونا انہیں اپنی غلطی لگتی ہے۔ انہیں معائشہ کی خبر گیری رکھنی چاہیے تھی۔ پھپھو بس کر دینا، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا تھا، جانتی تھی کہ آپ خود کو مورد الزام ٹھہرائیں گی۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ رمشا کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ کی دعاؤں نے میرے ساتھ کچھ برا ہونے ہی نہیں دیا۔ محبت سے ان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ انہیں اس اذیت سے نکالنے لگی۔ آپو یہ دیکھیں۔ ابھی ان دونوں کے مزید مکالمے چلتے کہ رمشا کی بیٹی موبائل ہاتھ میں لیے بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ معائشہ رمشا سے الگ ہوتے اس کا موبائل تھام کر دیکھنے لگی جہاں کسی نیوز چینل پر لائیو خبریں چل رہی تھیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے مشہور گلوکارہ معائشہ رحمان کو ہراس کرنے اور سابقہ ماڈل تانیہ درانی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص تبریز
پولیس کی حراست میں تھا۔ آج صبح میں اس شخص نے اپنی ناکامیوں اور خود کے یوں دنیا پر ظاہر ہو جانے کی بدولت ڈپریشن میں آ کر خود کو نامرد کر دیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جس وقت اسے کھانا دینے کے لیے جیلر اس کی جیل میں پہنچا، اس نے اسے بھی زد و کوب کیا اور اس کے پاس موجود چاقو نکال کر خود پر وار کیے، خود کو لہو لہان بھی کر لیا اور نامرد بھی۔ جی جناب، ایسے درندے نے اپنے لیے سزا سننے کا بھی انتظار نہ کیا اور ڈپریشن کی بدولت خود کے لیے خود ہی سزا تجویز کر دی۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ خطرناک بن چکا ہے، لہٰذا اسے پاگل خانے داخل کروا دیا جائے۔ اس شخص کے اس بھیانک انجام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیکھیے آج اس نے خود اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ نیوز اینکر کی تقریر جاری تھی۔ مائشہ اور رمشا منہ پر ہاتھ رکھے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں کھولے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ مائشہ کے دماغ میں ایک دم صالح کا جملہ گونجا، جلد ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ تو کیا فرزاد نے یہ؟ اسے اپنا دماغ معوف ہوتا لگا، مگر قدرت کے انصاف پر آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس کا پروجیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ صالحہ کے کہنے پر بھی فی الحال وہ اس سب ماحول سے کچھ وقت کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ جماعت نے فرزاد کو اس کی سیٹ بک کروانے کا کہہ دیا تھا۔ فرزاد نے رخصتی کا ارادہ مائشہ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس سے دور جائے، اپنا احتساب کرے، اپنے لیے صحیح اور غلط فیصلے کو خود جانچے۔ رات 2:30 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ صالحہ سے ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد وہ اس وقت فرزاد کے ہمراہ اس کی گاڑی میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ کتنے ہی دنوں سے ان کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی فلمز کی پروموشنز میں بزی تھی اور فرزاد اپنے نیس کیفے کے سیزن میں۔ تبریز کی سزا کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے؟ وہ خیال جو آج کل دن رات اس کے ساتھ تھا، اس لمحے وہ اس سے سوال کی صورت پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ زیر لب مسکرایا، چہرہ موڑ کر مسکراہٹ چھپائی۔ کیا میں پولیس اہلکار ہوں؟ سیدھا جواب، اور فرزاد سے وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ کبھی اپنے معاملات کی خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی ڈھیٹ بن کر پوچھ رہی تھی۔ ضروری نہیں پولیس اہلکار یہ سب کروائیں، باہر بیٹھے لوگوں کے بھی کبھی کبھی ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر وہ باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کیا تمہیں جن نظر آتا ہوں کہ ہاتھ لمبے کر لوں؟ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ لہجے میں کی جانے والی اس کی غیر سنجیدگی عروج پر تھی۔ مائشہ نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ اتنے آپ بھی انجان نہیں اور اتنی میں بھی انجان نہیں، وہ اسے اچھی طرح باور کروا گئی۔ مگر مجھے آپ کا تھینکس کہنا ہے، میرے مسائل کو یوں حل کرنے کے لیے۔ میں اکیلی کچھ بھی نہ کر پاتی اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے، وہ صاف اور کھرے لہجے میں بولی۔ تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی، تمہاری تھینک یو اور محبت کا اعتراف کسی بہتر ماحول میں سننا پسند کروں گا۔ اسے ٹوک کر وہ مائشہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ باتیں، کچھ جذبے ان کہے ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں الفاظ کی شکل دے دی جائے تو ان کی ہیت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں تمہیں جتانے کی ضرورت نہیں، اور وہ سب میں نے کیوں کیا۔ شاید کچھ دن پہلے کی گزری اس رات کو تم بھول چکی ہو، جبکہ میری خواہش ہے اب تم سب بھول کر صرف مجھ سے جڑی چیزیں یاد رکھو۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر بولا۔ گاڑی سے اتر کر اس کا ہاتھ تھامے وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ فرزاد کا خیال ٹھیک تھا کہ وہ کچھ دیر خود کو وقت دے تاکہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو واضح طور پر محسوس کرے۔ اس رشتے کی سچائی کو وہ خود سے جانچے، بغیر کسی کی مداخلت کے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ کہیں ایسی جگہ جاتی جہاں اسے بار بار کوئی یہ کہنے والا نہ ہوتا کہ زندگی شروع کر لو۔ فرزاد چاہتا تھا وہ اپنی مرضی سے اس کی جانب بڑھے۔ اس نے تو پہل کر دی تھی، اب وہ مائشہ کی جانب سے کی جانے والی پہل کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج کی جانب بڑھتی، اس کے سامان سے بھری ٹرالی فرزاد نے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اب یہاں سے آگے کا سفر اسے اکیلے کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے دراز قامت فرزاد کو دیکھا، جو اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ اس بار بھی اس کے احساسات کو سمجھتے آہستگی سے بازو پھیلا کر اسے خود سے لگایا۔ مائشہ نے آنکھیں موند کر پہلی بار پورے حق سے اس کے گرد اپنے بازو باندھتے اس کی وجود کو پوری طرح محسوس کیا۔
محبت کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ میں نے تم پر اپنا ہر جذبہ آشکار کر دیا ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ میری محبت کی عزت نفس اس بات سے مجروح ہوگی اگر میں تمہیں تمہاری خواہش کے بغیر حاصل کروں۔ یہ محبت نہیں، جبر ہے، ظلم ہے، اور محبت میں یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں آتی۔ جہاں یہ دونوں ہوں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ مجھے تمہاری محبت بھیک کی صورت نہیں، فخر کی صورت چاہیے، جسے تم اپنے دل اور ماتھے پر سجانا فخر محسوس کرو۔ جس دن تم میری محبت کو اپنے وسوسوں سے الگ کر کے اس کی عزت نفس کو برقرار رکھ کر مجھے پکارو گی، میں تمہاری جانب آتے کبھی دیر نہیں لگاؤں گا، اور اگر تب بھی میری محبت کو اپنے دل میں محسوس نہ کر پاؤ تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں محبت کی قید سے آزاد کر دوں گا۔ اتنا تو جانتا ہوں کہ نہ تم کسی اور میں کبھی انٹرسٹڈ ہوگی، نہ مجھے کسی سے محبت ہوگی، تو ناموں کو ساتھ جوڑا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود میں بھینچتے وہ اسے ہر طرح کی آزادی دے رہا تھا۔ کیا کوئی اس قدر بھی محبت میں بے غرض ہوا تھا؟ وہ واقعی عجیب انسان تھا۔ ویسے تو تمہاری آنکھوں نے بہت پہلے میرے لیے دیپ جلا لیے تھے۔ اس سے الگ ہو کر اب کی بار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ معائشہ نے اس بار نظریں نہیں چرائی تھیں۔ فرزاد اس کی دلیری پر مسکرایا۔ آج نظریں نہیں چراؤ گی؟ کوئی انکار نہیں کرو گی؟ وہ مسکراتی نظروں سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ محبت پوری آب و تاب سے ان آنکھوں میں وہ دیکھ سکتا تھا۔ معائشہ نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب تم مجھے پکارو گی تب میں آؤں گا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا لمحہ بھر کو ٹکا کر وہ بوجھل لہجے میں بولتا معائشہ کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ پیچھے ہٹنے سے پہلے اس کے چہرے کو محبت بخشنا نہیں بھولا۔ اتنے مجمع میں اس کی یہ حرکت معائشہ کو گلنار کر گئی۔ میری محبت کا خیال رکھنا۔ چند قدم پیچھے کی جانب لیتے وہ اس سے دور ہوا۔ سر ہلا کر اس نے گویا اسے یقین سونپا۔ ٹرالی تھام کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ مڑے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا ہوگا۔ مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا جو خاموش نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ معائشہ کو اداسی نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ دل کیا یہیں سے واپس مڑ جائے، مگر کچھ رشتوں کے کچھ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اس انمول رشتے کو وہ پوری تمطراق سے قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت کو پوری طرح محسوس کر کے پھر اپنانا چاہتی تھی۔ ایک آخری نظر اس کی سمت ڈالی، جس کے چہرے کی مسکراہٹ نے گویا اس کے دل کو اپنے ساتھ باندھ لیا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ بھی مڑ کر پارکنگ کی جانب بڑھا، مگر دل جیسے اس کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا۔ عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ گھر واپس آتے اسے صبح ہو گئی۔ جان بوجھ کر لمبا روٹ اختیار کیا تھا۔ اس وقت بس اس کے احساس کے ساتھ رہنے کا دل کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا لاؤنج میں بیٹھی صالحہ سے ہوا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، اماں ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں، تو کیسے روک لیتا؟ ان کے پاس بیٹھ کر سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ روکتے تو رخصتی کی بھی بات میں جواد سے کرتی، مگر تم تو اسے بھگانے پر تل گئے۔ وہ خفا سی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ کون سا یہاں رہ رہی تھی؟ رہتی نہیں تھی، کم از کم میں اس سے جا کر تو مل آتی تھی نا۔ اطمینان تھا وہ یہیں اسی شہر میں، اسی ملک میں، میرے گھر کے بالکل پاس ہے۔ وہ اسے کیا بتاتی ان چند دنوں میں ہی وہ انہیں کس قدر عزیز ہو گئی تھی۔ کچھ زیادہ ہی پیار نہیں ہو گیا آپ کو اپنی بہو سے؟ وہ شریر انداز میں انہیں چھیڑنے لگا۔ سچ بہت پیاری بچی ہے، وہ محبت سے گندھے لہجے میں بولی۔ تم دونوں کچھ اور تو نہیں طے کر بیٹھے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ معائشہ کے کچھ دن پہلے کے چند الفاظ یاد آئے، اماں جب وہ کہے گی تب رخصتی ہوگی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ اس کی بات پر وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا وہ اس سب سے خوش نہیں؟ میں نے تو اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے حد محبت دیکھی ہے۔ وہ اسے اپنا تجزیہ بتانے لگی۔ کچھ پریشان بھی ہوئی۔ وہ خوش ہے، مگر ابھی وہ اس خوشی سے خود ہی انجان ہے۔ میں نے اسی لیے اسے واپس بھیجا ہے کہ وہ کچھ پل اپنے ساتھ گزارے۔ ان سب واقعات کو بھول کر پریشر میں آ کر رشتے نہیں بنتے، صرف سمجھوتے ہوتے ہیں، اور میں اپنے اور اس کے رشتے کو سمجھوتے کی نظر نہیں کر سکتا۔ یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کسی سے بھی شادی کر لیتا۔
مجھے صرف شادی نہیں کرنی تھی، مجھے اپنے ساتھی سے محبت بھی کرنی تھی۔ بس محبت پہلے ہو گئی اور نکاح بعد میں، مگر ابھی وہ اپنے اندر موجود میری محبت کو جھٹلا رہی ہے۔ جیسے میں نے اس محبت کا راز پایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی اسے پائے، اور پھر وہ مجھ تک آئے، تاکہ یہ رشتہ محبتوں سے شروع ہو، سمجھوتے سے نہیں۔ سمجھوتے کے رشتے بہت بوجھل اور بھاری ہوتے ہیں۔ میں ایسے رشتوں کا بار اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا، نہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اسے خود سے اور اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے آشنا ہونے دیں، فکر مت کریں، وہ یہیں آئے گی۔ اتنا یقین تو مجھے ہے، میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اس رشتے کو لے کر وہ پہلی بار یوں ان سے اپنے سب احساسات شیئر کر رہا تھا۔ انشاءاللہ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی۔ انہوں نے بس اس کی تربیت کرتے یہی کوشش کی تھی کہ وہ عورت کا ہر رشتے میں خیال رکھے اور احساس کرے۔ ماں اور بہن کے لیے تو وہ بہت اچھا بیٹا اور بھائی ثابت ہوا تھا۔ انہیں خوشی تھی وہ ایک بہترین شوہر بھی ثابت ہوگا۔ محبت سے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ معائشہ بے طرح یاد آئی، ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ معائشہ کو ایئرپورٹ لینے نکل رہا تھا جب مینا کی کال آئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں معائشہ کو لینے؟ وہ بھی معائشہ کی طرح اس سے ملنے کے لیے بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ ہاں ضرور، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ خوش ہوئی۔ اوکے، جلدی سے فون بند کر کے تیار ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں جواد اس کے ہاسٹل کے باہر موجود تھا۔ اسے میسج کیا کہ باہر آ جائے۔ 5 منٹ بعد ہی جینز پر لانگ کوٹ پہنے، سر کو سکارف سے کور کیے وہ باہر آتی نظر آئی۔ جواد نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتا تھا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی وہ گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا، دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا۔ بالکل ٹھیک، بس نیکسٹ ویک پیپرز ہونے والے ہیں، وہ اپنے دھیمے لہجے میں بتانے لگی۔ گڈ، وہ سر ہلا کر بولا۔ فرزاد بھائی نے اصرار نہیں کیا رخصتی کے لیے؟ وہ سبھی سے واقف تھی۔ نہیں، ابھی کچھ دیر میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، گلا کھنکار کر اس نے جواب دیا۔ بہت سی باتیں اس نے معائشہ کے بارے میں مینا کو بتا دی تھیں، وہ خود اس کی باہمتی کی معترف تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں ایئرپورٹ کے احاطے میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد انہیں دور سے وہ آتی ہوئی نظر آئی، ہمیشہ کی طرح ٹراؤزر پر لانگ جیکٹ پہنے جس کے نیچے سویٹر پہن رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں قید تھے، ہاتھوں میں بینڈز اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ ٹرالی گھسیٹتے وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جواد نے ہاتھ اوپر کر کے ہلایا، آخر معائشہ کی اس پر نظر پڑ گئی، مگر جواد کے ساتھ مینا کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایسا لگا اس کا میکا مکمل ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ تیزی سے ٹرالی سمیت ان کی سمت بڑھی۔ ان کے قریب آتے ہی گویا تڑپ کر جواد کے گلے لگی۔ اس نے بھی محبت سے اسے خود میں سمیٹا۔ آنسو تواتر سے گالوں پر بہنے لگے۔ جواد خود اتنے دنوں بعد اور اس کے اتنے برے حالات سے گزرنے کے بعد اسے سامنے پا کر ایموشنل ہو گیا تھا۔ محبت سے اسے بھینچ کر خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ آنسو صاف کرتی وہ مینا کی جانب بڑھی۔ اف، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے تمہیں بھائی کے ساتھ دیکھ کر کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں خنک سمٹ آئی۔ مینا بھی پرجوش انداز میں اس سے ملی۔ ایسا لگا عرصے سے اسے جانتی ہو۔ جواد نے اس کی ٹرالی پکڑ لی، محبت سے اس کے دونوں گالوں کو معائشہ نے چوما۔ وہ بہت ہی کیوٹ سی تھی۔ معائشہ کو پہلے بھی بہت پسند تھی، اس وقت اور بھی اچھی لگی۔ میں کل سے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی تم سے ملنے کے لیے، اس نے خلوصِ دل سے کہا۔ تمہاری یہ سٹیٹمنٹ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی نا؟ یہ نہ ہو بعد میں کہو مجھے تو نند پسند ہی نہیں۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ مینا اس کی بات پر بلش کر گئی۔ پاگل ہو، ایسا کبھی نہیں کہوں گی، اسے ساتھ لگاتے محبت سے بولی۔ دونوں جواد کے پیچھے چلنے لگی، مسلسل بول رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جواد کے فون پر فراز کی کال آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ معائشہ اور مینا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، معائشہ پہنچ گئی ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ جی جی، ابھی ہم اسے لے کر ایئرپورٹ سے ہی نکل رہے ہیں۔ جواد کی بات پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ یقیناً کوئی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور یہ کوئی کون ہو سکتا تھا وہ اچھے سے جان گئی تھی۔
چلو ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ دل کو ڈھیروں سکون ہوا اس کے خیریت سے پہنچنے کی خبر سن کر۔ جی جی میں کر دوں گا، اماں کو سلام دیجیے گا۔ اب تو معائشہ کو پورا یقین ہو گیا کہ دوسری جانب فرزاد ہی ہے۔ Now you girls can continue۔ موبائل بند کر کے وہ سیٹ بیلٹ پہنتا مسکرا کر انہیں دیکھ کر بولا۔ معائشہ کا دل خفا ہوا، بھلا اسے فون نہیں کر سکتا تھا؟ اسی لمحے اس کے فون پر صالحہ کی کال آئی۔ ان کا نام اس نے اماں کے نام سے ہی سیو کیا ہوا تھا۔ یہ سوچ ہی کتنی مطمئن تھی کہ اس دنیا میں اب ایک عورت ایسی بھی ہے جسے وہ ماں کہہ سکتی ہے۔ آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ ہیلو اماں۔ سارے جہاں کی محبت گویا اس لمحے اس کے لہجے میں سمٹ آئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ پہنچ گئی خیر سے؟ وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ جی بس ابھی پہنچی ہوں۔ اس کی بات پر وہ شکر کرنے لگی۔ شکر اللہ کا خیر سے میری بچی پہنچ گئی، اپنی ماں کو اداس کر دیا ہاں؟ ان کی محبت پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ ان کی بات پر وہ فرتے جذبات سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ کیا بتاتی سارا راستہ ان سب کو خاص کر کے ان کو کتنا یاد کیا تھا۔ جلدی آ جانا میرے پاس۔ ان کی خواہش پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ جی اماں اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک ٹھنڈی سانس فضا میں خارج کی۔ فون بند کر کے وہ مینا کی جانب متوجہ ہوئی جو اگلی سیٹ پر جواد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ معائشہ نے خود اسے آگے بیٹھنے کا کہا تھا، باقی کا راستہ اس نے خود کو کمپوز کرتے مینا سے باتوں میں گزارا۔ اسے گئے آج پورا مہینہ گزر چکا تھا۔ فرزاد نے اس دوران اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ نہ معائشہ نے اسے کال یا میسج کیا تھا۔ ہاں اس کا جواد کو روزانہ فون آتا تھا، کبھی تو وہ اس کے پاس ہوتا تو معائشہ کو معلوم ہو جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی یہ جاننے کے بعد کہ معائشہ جواد کے پاس ہے اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی بیگانگی کیوں رکھے ہوئے ہے۔ وہ بھی روزانہ صالحہ سے فون پر یا پھر ویڈیو کال پر بات کرتی تھی، کبھی کبھی وہ بھی پاس ہوتا تھا، مگر وہ بھی پوری طرح بدلہ لیتے ہوئے اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ مگر کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہ یاد نہ آتا ہو۔ امریکہ آتے ہی وہ ایک دو پروجیکٹس میں بزی ہو گئی تھی۔ ایک ٹی وی چینل کی کچھ موویز کے ساؤنڈ ٹریک کے لیے اسے اپروچ کیا گیا تھا۔ معائشہ نے حامی بھر لی تھی، بہت لمبا وقت نہیں تھا، 2 ہفتوں میں اسے ریکارڈنگ کروانی تھی۔ جس دن اسے آفر ہوئی اس رات اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سوچنے کے بعد رات میں فرزاد کو میسج کیا۔ پاکستان میں اس وقت صبح تھی۔ بہت دنوں بعد معائشہ کے نمبر نے اس کے فون کو رونق بخشی تھی۔ واٹس ایپ اوپن کیا۔ مجھے ہال مارک کی ایک مووی کے لیے ساؤنڈ ٹریک کی آفر آئی ہے، ایکسیپٹ کر لوں؟ وہ شاید ابھی بھی اس پر انحصار کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ تمہیں جو بہتر لگتا ہے وہ کرو۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے ہر عمل میں خود پر انحصار کرے، دوسرے کی جانب دیکھنا اب بند کر دے۔ فرزاد کا سڑا ہوا میسج پڑھ کر اس کا دل جل گیا۔ آئندہ کبھی نہیں آپ سے پوچھوں گی۔ غصے سے بھرا میسج پڑھ کر وہ اس کی پھولی شکل یاد کر کے مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے دیکھے ہوئے، اور ہر روز وہ بے حد شدت سے یاد آتی۔ کبھی پارک میں جاگنگ کرتے، کبھی اسٹوڈیو میں کام کرتے، اور بہت بار رات میں بیٹھ کے دوسری جانب۔ وہ اس رات کے بعد بیٹھ کے اس جانب نہیں لیٹا تھا جہاں اس رات معائشہ لیٹی تھی۔ وہ اب اسی کی جگہ تھی، اور وہ جگہ اسے ہی آ کر آباد کرنی تھی۔ ہاں اس تکیے کو وہ اب بازوؤں میں بھر کر سوتا تھا، جہاں جہاں اس کے نقش وہ چھوڑ گئی تھی، وہ سب اسے روز ویسے ہی اپنی جانب کھینچتے تھے۔ تنگ آ گئے ہیں مجھ سے تو بتا دیں، کبھی آپ سے رابطہ نہیں کروں گی۔ اس کی بیگانگی پر نہ جانے کیوں اس لمحے اسے بے حد رونا آیا۔ اگر اس نے رابطہ نہیں کیا تھا تو اس 1 ماہ میں اس نے کون سا رابطہ کیا تھا؟ مگر فرزاد نے تو شکوہ نہیں کیا تھا۔ کیا بتاؤں کس قدر تنگ کر رکھا ہے تم نے؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے میسج کیا، مگر دوسری جانب بھی معائشہ تھی۔ ایسی محبت بھری باتیں کہاں سمجھ آتی تھی؟ بات مت کرنا کبھی مجھ سے۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کا منہ غصے اور حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ کبھی جو دل رکھنے کا ہنر آتا ہو اس بندے کو۔ اسی وقت پروڈیوسر کو فون کر کے اوکے کر دیا۔ اس نے اگلے دن اسٹوڈیو آنے کی ٹائمنگ بتا دی۔ معائشہ نے کچھ دیر فرزاد کے میسج کا انتظار کیا، مگر وہاں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ دل کیا ہر چیز کو تہس نہس کر کے اڑ کر اس کے پاس جائے، اس کے کندھے سے لگ کر اس کی شکایتیں کرے، مگر وہ اس سے شدید ناراض تھی۔
سر یہ پورا سیزن کمال تھا، سبھی نے بےحد پسند کیا۔ آپ اس کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ نیس کیفے کے سیزن کی کامیابی کے بعد ایک گرینڈ پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا کہ اس کے آتے ہی سارے میڈیا نے اسے گھیر لیا۔ بس اللہ کا شکر کروں گا کہ وہ آپ سب کے ذریعے اتنی عزت دلوا رہا ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا، سر سنا ہے کہ میم عائشہ واپس چلی گئی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ اگلے سوال پر ایک انوکھی چمک اس کے چہرے پر آئی، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جی بالکل، ان کا گھر امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے وہیں جانا تھا۔ اس کی بات پر سب میں بے چینی پھیلی۔ مگر سر ان کا تو آپ سے نکاح ہو گیا تھا، ایک اور صحافی نے سوال کیا۔ تو یار ابھی رخصتی کہاں ہوئی ہے؟ انشاءاللہ جب ہوگی تب وہ یہیں ہوں گی۔ آپ کی اتنی فکر بےحد اچھی لگی، گہرے لہجے میں وہ طنز کر چکا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں میں بن نہیں پائی، ایک اور چپ تھا سوال۔ یار ان لوگوں سے یہ معلومات لے لیں تو باقی کی بھی لے لیتے۔ اس کی بات پر مجمع میں کہا پڑا، باقی باتیں بعد میں، اب مجھے ذرا اس جانب جانے دیں۔ اس نے پروڈیوسرز کی جانب اشارہ کیا۔ وہ باقیوں کے سوال نظر انداز کر کے ہال کی جانب بڑھا۔ سبھی گلوکار موجود تھے۔ آج کی یادگار شام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے زبردست میوزیشین جو کہ بہترین آواز کے مالک ہیں، ان سے کوئی اچھا سا گانا سنے بغیر انہیں چھوڑ دیں؟ تو پلیز سرفرزاد، ہم چاہیں گے کہ آپ سٹیج پر آ کر اس خوبصورت شام کا مزہ دوبالا کر دیں۔ اینکر کی بات پر اور سبھی کے اصرار پر اسے سٹیج پر آنا ہی پڑا۔ جی کون سا گانا سناؤں؟ گٹار کو پہنتے مائک سٹینڈ پر لگا کر وہ وہاں بیٹھی آڈینس سے مخاطب ہوا۔ سر جو آپ کا آج کل پسندیدہ ہے۔ آڈینس کی جانب سے بھرپور آواز آئی۔ اوکے۔ اس نے سر ہلا کر پھر سر جھکاتے گٹار کے تاروں کو چھوا۔ پنجابی سانگ ہے، مجھے آتا ہی نہیں ہے تو بس میں پڑھ دیتی ہوں۔ کہے جو مشہوری ہے سجن مجبوری ہے، ایسے لئی تیرے تو ہوئی تھوڑی دوری ہے، قسم میری تیرے بن بات ادھوری ہے، دل کردہ کاغذ بھرداں اپنا اے دل میں لکھداں، کیویں دن گزرے تیرے بن میں ہی جانتا، سجن دس نہ کراں تیری یاد دکھاوے ترسنا، میں ہی میرے حال نو سمجھاں، دل دے سوال نو سمجھاں، سیکھنا نہیں چاہتا میں سہنا دوریاں۔ توبہ میری پنجابی۔ اس کے سحر انگیز آواز اور شاعری سبھی نے خوبصورت سما باندھ رکھا تھا۔ تالیوں کے شور میں وہ سٹیج سے اترا۔ میلوں دور بیٹھی اس کا شو دیکھتی، وہ اس گانے کے ذریعے اس کی دلی حالت سے واقف ہوتی، یقیناً کچھ پرسکون ہوئی۔ یہ اطمینان ہی بہت تھا کہ وہ اسے یاد کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ویسے ہی لازم و ملزوم ہو چکی ہے جیسا کہ وہ اس کے لیے ہو چکا ہے۔ اس کی آواز اور الفاظ اس کے دل کو بری طرح ڈسٹرب کر چکے تھے۔ یہ سفر واقعی تنہا نہیں تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گانے کی ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی جواد کا فون آیا کہ وہ اسے پک کرنے آ رہا ہے۔ روزانہ معائشہ خود ہی فلیٹ پر چلی جاتی تھی، مگر اس وقت جواد کا میسج ملتے وہ سمجھی شاید اس کا اور مینا کا کوئی پروگرام ہے، اکٹھے کہیں جانے کا اسے لے کر۔ اس نے اوکے کہتے ساتھ ہی اپنی چیزیں سمیٹی۔ جواد جیسے ہی باہر آیا وہ بھی نکل کر اسٹوڈیو سے باہر آئی۔ گاڑی میں مینا موجود نہیں تھی۔ مینا نہیں آئی؟ اس نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ اس نے کیوں آنا تھا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میں سمجھی آپ ہم دونوں کو کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ اکثر وہ تینوں شام میں اکٹھے کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے۔ جواد کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اب سوال یہ تھا کہ نکاح یہاں ہوتا یا پاکستان جا کر مینا کی فیملی کے ساتھ۔ جواد نے فی الحال انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں بس آج کل شاپنگ کر رہے تھے۔ فرزاد کے ساتھ اس کے لا تعلقی اسی طرح تھی۔ نہیں، مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ایک خاموش نگاہ جواد نے اس کے چہرے پر ڈالی، مگر بولا کچھ نہیں۔ معائشہ کو پریشانی نے گھیرا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی گاڑی ان کے پرانے گھر کے سامنے رکی، جہاں سے اس کی بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رشنا بیگم وہیں رہتی ہیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ یکدم جواد سے خفا سے لہجے میں بولی۔ صرف آخری بار میرے کہنے پر ان سے مل لو۔ کبھی کبھی اجنبیوں سے ہم بغیر کسی وجہ کے بھی مل لیتے ہیں، یہی سمجھ کر مل لو۔
وہ بہت دنوں سے مجھ سے کہہ رہی ہیں، شاید تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بتانے لگا، ساتھ ساتھ اندر جانے پر آمادہ کر رہا تھا، مجھے ایسے اجنبیوں سے نہیں ملنا۔ مجھے اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے پچھلی کوئی تکلیف دہ یاد نہیں سوچنی، اور ایسے لوگ مجھے ہر بار ایسی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں کہ میں پھر وہیں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وہ بالکل بھی آمادہ نہیں تھی۔ نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے پچھلے سب باب ختم کر دو، یہی سوچ کر چلی جاؤ، میں باہر ہی کھڑا ہوں۔ وہ خوش ہوا کہ اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار اپنے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ ایک گہری سانس کھینچتے اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون کیا۔ کسی بے حد مہربان کی یاد آئی جو اگر اس لمحے اس کے پاس ہوتا تو شاید اس کے الفاظ بھی جواد جیسے ہی ہوتے۔ وہ سر ہلا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آہستہ روی سے چلتی وہ اندر کی جانب بڑھی، مین ڈور کی بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلتے ہی اسے رشنا نظر آئیں۔ وہ بے حد بے یقینی سے معائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اندر آؤ۔ معائشہ کے رویے میں سرد پن وہ محسوس کر چکی تھی، اسی لیے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانے کا خیال ترک کرتے نرم لہجے میں اندر آنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی ان کے پیچھے اسی گھر میں داخل ہوئی جہاں ان کے نام نہاد شوہر نے اس کا ستیلے رشتوں سے اعتبار ختم کر دیا تھا۔ سبھی ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ ان کے کہنے پر وہ تکلف سے صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ وہ اس کے قریب اس کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا لوگی؟ جو محبت ان کے لہجے میں آج اس کے لیے تھی، معائشہ کو اب اس محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے بہت دیر کر دی تھی اس کی جانب پلٹتے، اب وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ کچھ نہیں، بھائی نے کہا تھا آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ دھیرے سے اپنے آنے کا مقصد بتانے لگی۔ اس کے انکار پر ان کا جگمگاتا چہرہ بجھ گیا۔ ہاں، بہت عرصے سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ لب بھیج گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے معافی مانگتی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ گلو گیر لہجے میں بولی، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں۔ اجنبیوں کی غلطیوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، نہ اس پر معافی بنتی ہے۔ اس کا سرد لہجہ انہیں شدید تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ بھی تو کبھی اس کے لیے ایسی ہی بے حس تھی، ان کے دل میں بھی اس کے لیے کبھی محبت نہیں تھی۔ مگر مجھے پھر بھی معافی مانگنی ہے، نہ میں اچھی ماں بن سکی نہ بیوی۔ وہ روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ پلیز مجھے اس سب کی ضرورت نہیں، آپ یہ سب نہ کریں۔ اسے الجھن ہوئی۔ بس تم ایک بار کہہ دو، تم نے اس گناہ گار ماں کو معاف کر دیا۔ ان کے اصرار پر معائشہ نے لمحہ بھر کو ان کی جانب دیکھا، مگر نظروں میں کوئی محبت بھرا تاثر نہ تھا۔ کالی نظریں تھیں جنہوں نے رشنا کو اندر تک چیر دیا۔ کبھی وہاں انہیں شدید محبت اپنے لیے نظر آتی تھی۔ اگر آپ کو ایسے ہی تسلی ہوتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے معاف کر دیا، مگر کچھ لوگوں سے ملنے والی تکلیف کو ہم چاہنے کے باوجود اپنے دل سے، زندگی سے کبھی کھرچ نہیں سکتے۔ انہیں معاف تو کر دیتے ہیں، مگر دل میں کبھی وہ مقام نہیں دے پاتے جس کی انہیں خواہش ہوتی ہے۔ میری بھی معافی ایسی ہی ہے۔ میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، مگر جو آپ کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا، میں وہ کبھی بھلا نہیں سکتی، اور اس تکلیف کی بدولت میں آپ سے کبھی وہ رشتہ استوار نہیں کر سکتی جس کی آپ متمنی ہیں۔ وہ کیسے بھول جاتی کہ اس ماں کی ناقدری کی وجہ سے وہ اتنی سی عمر میں کتنی بڑی تکلیفوں سے گزری تھی۔ کیا وہ اس کے ڈپریشن میں گزری کسی ایک رات کا حساب دے سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس سے زیادہ وہ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ہاں، اب وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی، تکلیفوں کو جھیل لیتی تھی، مگر وہ اتنی بہادر نہیں ہوئی تھی کہ انہیں دل سے معاف کر کے سب بھلا کر گلے لگاتی۔ نہیں، وہ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں تھی، اسے ایسا اعلیٰ ظرف بننا بھی نہیں تھا۔ جس لمحے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی، اس کے چہرے پر کتنی ہی اذیتیں رقم تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں بند کیے کچھ دیر لمبی لمبی سانسیں لیتے وہ جیسے خود کو اس تکلیف سے باہر نکالنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ جواد کے سوال پر آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، ہولے سے مسکرائی۔ جی، میں وہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر آئی ہوں، چلیں۔ اسے یوں مضبوط دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوا۔ یار، مجھے ایک اور ٹکٹ چاہیے۔ جواد اس کے پاس آیا۔ 3 ٹکٹس تو لے لی ہیں آپ نے، اپنی، جیم کی اور مینا کی، اب اور کس کے لیے لے رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ یار، ایک اور دوست ہے، وہ بھی آنا چاہتا ہے وہاں۔ جواد نے مبہم سا جواب دیا۔ اوکے۔ معائشہ نے شو کی ایک اور ٹکٹ اسے پکڑائی۔ تھینکس۔
ٹکٹ لے کر وہ اس کے کمرے سے چلا گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا۔ پرسوں میری ریڈیو سٹی ہال میں پرفارمنس ہے۔ معائشہ نے بہت دنوں بعد ایسے ہی اسے میسج کیا۔ بہت کم سنگرز کو اس ہال میں گانے کا شرف ملتا تھا، مگر اس دن اس کی پرفارمنس تھی۔ مینا اور جواد بھی بے حد ایکسائٹڈ تھے۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک طرف وہ اس کی یاد میں گانے گاتا تھا اور دوسری جانب یوں لا تعلق، اس سے تو شدید غصہ آیا۔ وہ ابھی غصے میں بری بیٹھی تھی کہ صالحہ کا فون آیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ان کے لہجے کی محبت اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بھی اسی محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ان کی بات پر وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ لہجے میں شدید فکر تھی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، بات کرنے والا نہیں۔ بیٹا ہے تو وہ صبح کا گیا رات کو آتا ہے، اور ایک بیٹی بنائی تھی، اسے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے شکوے پر وہ نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ تو شبانہ کہاں ہوتی ہے؟ اسے گھر کا بھی کام ہوتا ہے، میرے گھٹنے سے تھوڑی لگ کر بیٹھے گی۔ سوچا تھا بیٹے کی شادی کرواؤں گی، بہو آئے گی، رونق ہوگی میرے بھی گھر۔ بہو ہے کہ ناراض بیٹھی ہے؟ ان کی بات پر وہ تڑپ گئی۔ نہ جانے اماں کو کیا کہہ دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فرزاد کی غلط بیانی پر غصہ ہوئی۔ میں کوئی ناراض نہیں، منہ پھلا کر بولی۔ صالحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر لہجہ ہنوز شکایتی سا تھا۔ ناراض نہیں ہو تو کتنی ہی بار جواد سے رخصتی کا کہہ چکی ہوں، وہ کہتا ہے معائشہ ابھی تیار نہیں۔ ان کی بات پر اس کے غصے کا رخ یکدم جواد کی جانب مڑا۔ ارے عجیب ہیں یہ دونوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اماں، وہ کلیئر کرنے لگی۔ تو کہاں بھی تو نہیں کہ اب مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ سمجھو اس وقت میں صرف تمہاری دوست ہوں، جلدی سے دل کا حال بتا دو، وعدہ کسی سے نہیں کہوں گی۔ ان کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس وقت آپ فرزاد کی اماں بھی نہیں ہیں، میری ساس بھی نہیں ہے، بس میری دوست ہیں۔ وہ جھجک کر مزید تسلی کرنے لگی۔ ہاں ہاں، کسی کی کچھ نہیں لگتی اس وقت، چلو بتا دو۔ وہ پوری طرح اسے مطمئن کرنے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، ان کی بیٹی بن کر۔ چند پل دماغ میں الفاظ ترتیب دیے۔ میں صدقے، ان کے لہجے میں شدید محبت گھلی۔ اپنا خیال رکھنا، مسکراتے لہجے میں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ ماں تھی، اولاد کی خواہش کو چند لفظوں میں ہی سمجھ گئیں۔ وہ جو جواد اور فرزاد سے کہتے جھجک رہی تھی، اس لمحے بنا جھجکے اماں سے کہہ گئی۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، مگر پہلی بار وہ اس کے میسج کو، اس کی پکار کو سمجھ میں نہیں پا رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اسے اردو گانا پرفارم کرنا تھا، بہت سے ممالک کے سنگرز تھے، سبھی اپنی زبان میں پرفارم کر رہے تھے۔ اس نے بھی انگریزی کی بجائے اردو میں گانے کو ترجیح دی۔ مینا، جواد اور جیم وہی موجود فخر سے اسے اسٹیج پر آتا دیکھ رہے تھے۔ وہیں اگلی سیٹوں پر وہ بھی موجود محبت پاش نظروں سے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پورے 3 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں گویا ہٹنے سے انکاری تھیں۔ بلیک فارمل سا لانگ فل سلیوز گاؤن پہنے، اونچا میسی جوڑا بنائے، گردن اور کانوں میں نازک سی جیولری پہنے، گٹار اٹھائے وہ اسٹیج پر آئی۔ وہاں ایک چیئر رکھی گئی تھی، مائک اس چیئر کے حساب سے نیچے کیا گیا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ تھوڑا کنفیوز بھی تھی۔ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی، آنکھیں بند کیے اس نے گٹار کے تار چھیڑے۔ اسے فرزاد کا گٹار شدت سے یاد آیا۔ آنکھیں بند کیے اسے لگا وہ یہیں کہیں ہے۔ اس کا خیال بڑی شدت سے اسے اپنے آس پاس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر ایک بار پھر آڈینس پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اگلی نشستوں پر اسے کسی کا گمان ہوا۔ اپنے گمان پر وہ ہولے سے مسکرائی، آنکھیں پھر سے بند کی۔ آئے کچھ ابر، کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ بام مینا سے ماہتاب اترے، دستے ساکی میں آفتاب آئے۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ آنکھیں کھول کر اس کی نظر پھر وہیں اٹھی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا، مگر اس کی نظریں اس چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آنکھوں میں شدید تحیر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو پورے ہال کا ساتھ دیتا کھڑا ہو کر اس کے لیے تالیاں بجاتے بھرپور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس ماحول میں واپس لوٹی۔
تھوڑا سا جھک کر سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ بیک سٹیج آتے بھی وہ اپنے گمان پر حیران تھی۔ کیا اس کا خیال اس شدت سے آیا تھا کہ وہ اسے وہاں کھڑا نظر آیا؟ وہ حیران تھی۔ سبھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہاں سے نکل کر چینجنگ روم میں پہنچی جب دروازے پر نوک ہوئی۔ کم ان۔ وہ شیشے میں دیکھتی اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی جب اپنے پیچھے شیشے میں ابھرنے والے عکس نے اسے گنگ کر دیا۔ مکان کے انداز میں مڑ کر بلیک سوٹ میں موجود فرزاد مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ ویل ڈن، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ اس پر فخر کیا۔ اس کی تعریف کرتا وہ آگے بڑھ کر اس کے اور اپنے درمیان موجود فاصلہ ختم کر گیا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اسے اب خیال آیا جواد نے کس کے لیے وہ ٹکٹ لی تھی۔ ناراض نظر سے اسے دیکھا۔ تمہیں سرپرائز دینے؟ وہ جو واپس شیشے کی جانب مڑنے لگی تھی، فرزاد نے اس کی کوشش ناکام بنائی، اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے۔ پچھلے 3 ماہ سے آپ اپنے رویے سے کافی سرپرائز کر رہے ہیں مجھے۔ شکوہ لبوں اور آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر ہولے سے جھک کر اس کی خوشبو خود میں بسانے لگا۔ معائشہ نے شدید مزاحمت کی۔ میں خفا ہوں آپ سے۔ اپنی خفگی کے بدلے میں اس کا التفات اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ پرواہ کسے ہے؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا گویا چڑھایا ہو۔ جانتی ہوں میں، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، بس بھیج دیا مجھے۔ اس کی شکووں کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پوچھا بھی نہیں کہ کیسی ہو، منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا تھا کچھ دن تم سے بالکل دوری اختیار کروں تاکہ تمہیں میری قدر آئے۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے شریر نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کی بات پر آنسو جھلملائے۔ بہت برے ہیں آپ، دیکھ لیا، پھر دور کر کے ہر لمحہ آپ کو یاد کیا۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ شکر ہے عجیب نہیں کہا۔ وہ جس قدر ایموشنل ہو رہی تھی، وہ اسی قدر اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ پاکستان چلو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسے ساتھ لگایا۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی وہاں۔ مجال ہے جو کہا ہو کہ تمہیں یاد کیا۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ پیچھے ہو کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ چاند پر چلی جاؤں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی جہاں آپ ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ ہنستا نہ تو اور کیا کرتا۔ اچھا آئیڈیا ہے، ہنی مون کے لیے بیسٹ جگہ۔ ایسا کرتا ہوں، ناسا سے بات کر لیتا ہوں، ہمارا ہنی مون ٹرپ ارینج کروا دے۔ اس کی غیر سنجیدگی پر اس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ آپ یہ سب کہنے آئے ہیں یہاں؟ کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے بغیر ادھورا محسوس کر رہا تھا؟ نہیں، تمہیں یہ بتانے کہ جتنا میں تمہیں یاد آیا اس سے کہیں زیادہ تم مجھے یاد آئے۔ تم سے رابطہ اسی لیے نہیں کیا کہ تم یکسوئی سے اپنے اور میرے رشتے کو سمجھو، اور جب لگا کہ اب سمجھ لیا ہے تو آ گیا تمہاری پکار پر۔ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے اب کی بار گمبھیر لہجے میں کہا، ویسے روز جواد سے تمہارا پوچھتا تھا؟ لب دبا کر پھر سے شریر لہجے میں کہا، پتہ ہے مجھے، سنتی تھی میں فون۔ اس کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد سے ہٹانے چاہے، لیکن وہ مزید اسے اس کے گرد کھینچ چکا تھا۔ اماں سے تو کہہ دیا آپ کی بیٹی بننا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ اب میری بیوی بننا ہے؟ اس نے بھی شکوہ کیا۔ آپ کسی میسج کا رپلائی کرتے تو کچھ کہتی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کیا۔ اوہ، یعنی میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے؟ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی۔ جی، اچھا ہوا آپ کے ساتھ۔ اس کی کھلکھلاہٹ اس کی گہری نظروں پر رکی۔ چند پل اس کی بولتی نظروں میں دیکھنے کے بعد معائشہ نے نظریں جھکا کر اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ آپ سے محبت بہت پہلے ہو گئی تھی، مگر آپ ہی کی طرح میں بھی اسے اپنانے سے خوف زدہ تھی۔ مجھے لگا تھا آپ نے مجھے ہمدردی کے تحت اپنایا ہے۔ کوئی بھی تو لمحہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی کسی بات سے محسوس ہوا ہو کہ آپ کے میرے لیے کیا احساسات ہیں۔ مجھے لگا تھا میں اکیلی ہی اس راہ کے مسافر ہوں، مگر جس طرح آپ نے مجھے سمیٹا، مجھے اب احساس ہوا کہ محبت میں آئی لو یو کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو وہ احساس ہے جسے کسی طرح کے الفاظ کی ضرورت نہیں، اسے تو بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کیا مجھے یہاں بھیج کر۔ ہر پل آپ کا خیال اتنا مضبوط ہوتا گیا کہ مجھے لگا آپ کے بغیر زندگی بہت ادھوری ہے، لیکن آپ کی خاموشی کے باعث آپ سے کہنے میں جھجک رہی تھی۔
اسی لیے اماں سے شیئر کر لیا۔ اس کے کندھے کے ساتھ لگے آج وہ رو نہیں رہی تھی، وہ اپنی محبت کا احساس اس کے وجود کے ساتھ لپیٹ رہی تھی۔ آپ جیسے مرد جس کی قسمت میں ہوں وہ عورتیں بے حد خوش قسمت ہوتی ہیں۔ آپ کو کھو کر میں بدقسمت نہیں بننا چاہتی۔ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس نے فرزاد کی جانب دیکھتے اس کی محبت کی عزت نفس کو برقرار رکھا تھا۔ میری محبت کو سمجھتے اور اسے عزت دینے کے لیے تھینکس۔ اس کے ماتھے پر محبت سے اپنے لب رکھے۔ معائشہ نے اس استحقاق کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا۔ ایک طمانینت کا احساس اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ جواد کے نکاح کے ساتھ آج وہ رخصت ہو کر فرزاد کے گھر آ چکی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کے سبھی اپنے اس کے ساتھ تھے۔ رمشا، راحیل، جواد، مینا، سفینہ، صالح، ان سب نے اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اپنا اپنا بہترین کردار ادا کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر فرزاد، اس کی بہنیں اور صالحہ اسے محبت سے اس کے اصل مقام لے آئی تھیں۔ گھر آ کر چند رسمیں کر کے فرزاد کی بہنیں اسے فرزاد کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ خوبصورتی سے پھولوں سے سجا اسے آج اور بھی اپنا اپنا لگا تھا۔ اکیلے ہوتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر اسی کھڑکی کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ پردہ ذرا سا ہٹائے لان میں موجود برقی کمکموں کو دیکھا۔ اس کی زندگی میں بھی ایسی ہی روشنی آ چکی تھی۔ فرزاد آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا، اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے آگے بڑھا۔ اس کی پشت نظر آئی جو کھڑکی کے پاس بیٹھی بڑے انہماک سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اس جگہ سے محبت پر مسکرایا۔ لگتا ہے مجھ سے شادی کا شوق اسی لیے زیادہ تھا کہ اس جگہ پر قبضہ کر سکوں۔ اپنے پیچھے فرزاد کی بھاری آواز سنتے وہ مسکرائی، مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بلڈ ریڈ، گرین اور آف وائٹ لہنگے میں وہ پور اس کے لیے سجی تھی۔ فرزاد کی نظروں نے بڑی محبت سے اس کے ہر نقش کو چھوا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ اس کے مقابل آئی، جو آف وائٹ شیروانی میں کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاش معائشہ اسے بتا سکتی۔ ہاں نا، میں تو یہاں آئی ہی اس جگہ کے لیے ہوں، وہ شریر انداز میں بولی۔ میری رونمائی کا گفٹ؟ یہ سوال اس کا بنتا تھا، مگر سوال فرزاد کر رہا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ کوشچن صرف لڑکیاں کر سکتی ہیں۔ وہ جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگی۔ کیوں؟ لڑکوں کی بھی تو اتنی ہی شادی ہوتی ہے جتنی لڑکیوں کی، پھر لڑکا یہ سوال کیوں نہیں کر سکتا؟ مخمور نظروں سے اس کے روپ کو دیکھتے اسے خود سے قریب کیا۔ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے نا۔ اس کی بات پر معائشہ کی بھویں سکڑی۔ کوئی گانا ہی میری نظر کر دو آج، تمہارا اظہار محبت بہت پھیکا سا تھا۔ اس کی بات پر معائشہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ آپ کے اظہار محبت میں تو جیسے بڑے گلاب جامن اور رسگلے تھے نا۔ جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے۔ وہ دیکھو، اس کے پیچھے کونے کی جانب اشارہ کیا۔ معائشہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا پسندیدہ گٹار وہاں موجود تھا۔ جس دن تم نے کہا تھا اسی دن یہ وہاں آ گیا تھا۔ اس کی بات پر معائشہ نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ چلیں، اسی خوشی میں پھر میں گانا سنا دیتی ہوں، لیکن اب میں بہت زیادہ اظہار کرنے والی ہوں، آپ نے میرا مذاق نہیں اڑانا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی گٹار لے کر اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ چکی تھی، اور وہ اس کے سامنے بیٹھ پر۔ دل لونا نہیں تیرے بنا، اج کر لیا فیصلہ، میری اکھیاں دی پیاس بجھا، پائیاں تک دیاں تیریاں راہ، مہرماں تیرا مکھڑا میں تکدی جاواں، کول آ میرے میں تینوں مناواں، نیڑے نیڑے بس بے ڈھولا، میں تینوں پیار کر دی جاواں۔ مجھے نہیں آتی یار، بہت ہیوی پنجابی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت لمبا گانا لکھا ہوا ہے، تو گانا تو آتا ہی نہیں ہے لیکن پڑھنا بھی نہیں آ رہا۔ اچھا جی، آگے بڑھتی ہوں۔ ہمت کر کے ایسا اظہار تو اس نے کر دیا تھا، مگر اب اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ خاموشی سے نظریں جھکائے ہی گٹار سائڈ پر رکھا۔ فرزاد کا دل کیا اس خوبصورت اظہار پر اسے خود میں گم کر لے۔ کمرے میں بڑھتی معنی خیز خاموشی پر اس نے جھجک کر سر اٹھایا۔ اتنی ساری خواہشیں ہیں تمہارے دل میں تو پوری کرتے کرتے ہی خود کو بھول جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ اپنے پیچھے بیڈ پر رکھے وہ تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھکا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے یہ گانا سنا تھا، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، پنجابی اتنی سمجھ نہیں آتی نا، اس کی یہ لائنز کے تو میرا
تو میرا پردہ بن جاویں، میں میٹھا بس تیری چھاواں کا مطلب سمجھتے دل میں صرف آپ کا خیال آیا۔ آپ ایسی ہی چھت اور گھنا سایہ بن چکے ہیں کہ جس کی چھاؤں میں ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ لرزتی پلکیں اٹھا کر ایک نظر اس کی محبت پاش نظروں میں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا تمہارے سب تھینک یو میں کسی بہتر ماحول میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اس نے ہر پل محبت میں پہل کی تھی، آج معائشہ کی باری تھی۔ میرے سب دکھوں کو اپنا سمجھ کر مجھے ایک قابل انسان بنانے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ لوگ کہتے ہیں ہم آج جو کچھ ہیں اپنے ماں باپ کی بدولت ہیں، جبکہ میں کہتی ہوں میں آج جو کچھ ہوں آپ کے اور جواد بھائی کی بدولت ہوں۔ اس کی کاجل سے سجی خوبصورت آنکھیں، لائٹ پنک کلر کی لپسٹک سے سجے لب، ناک میں موجود خوبصورت سی نتھ، ماتھے پر لگا جھومر، ٹیکا، سبھی کچھ اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس پر اس کے اظہار۔ وہ سیدھا ہو کر محبت سے اس کے دونوں رخساروں پر اپنے لب رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ مجھے بس تمہارے اظہار کی ضرورت تھی، مجھے تھینک یو مت کہو۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے یہ سب اسے اپنا احسان مند بنانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ مجھے کہہ لینے دے۔ ہر ماں کو اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے جیسی اماں نے آپ کی ہے۔ عورت کی عزت کرنے والا، یقین کریں محبت ہو جاتی ہے۔ عزت نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں بن پاتا۔ آپ سے مل کر مجھے اندازہ ہوا ہمارے معاشرے میں ایسے ہی مرد ہوں تو کوئی عورت گھر سے نکلتے خوف نہ کھائے، کسی کو اپنی عزت کے چھن جانے کا ڈر نہ ہو۔ فرزاد، آپ بہت انمول ہے میرے لیے۔ میں ساری زندگی میں شاید آپ سے اتنی محبت نہ کر پاؤں جتنی آپ نے کی ہے۔ آپ کی ہر نظر، ہر احساس، ہر لمس محبت سے گندھا ہے۔ آپ مجھے تھامتے ہیں، مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے پہلے انسان ہوں پھر عورت۔ آئی ایم سو بلیسڈ۔ اس کے گرد بازو باندھے وہ آج کھل کر اس سے ہر احساس شیئر کر رہی تھی۔ شاید وہ اس رات کے بعد یہ سب کبھی نہ کہے، نہ فرزاد کو اس کی پھر کبھی ضرورت تھی۔ محبت مجھے ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا معائش، اپنے عمل سے بتانا ہوتا ہے کہ محبت ہے اور کتنی ہے۔ شاید میں تمہیں روز نہ کہہ سکوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور نہ میں روز تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا۔ بس تمہارا میرے لیے ہر احساس ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اسے خود سے پیچھے کرتے، اس کے کندھوں کو تھام کر اس کی نظروں میں اپنی گہری بولتی نظریں گاڑے اسے محبت کے اصل معنی سمجھا رہا تھا۔ معائشہ نے مسکراتے سر ہلایا۔ اب تمہیں رونمائی کا کیا تحفہ چاہیے؟ مجھے تو تم نے مالا مال کر دیا ہے۔ اس کی تعریف پر وہ ہولے سے ہنسی۔ مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ اس کی بات پر وہ الجھا، سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسی سب لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتی ہوں جو ریپ وکٹمز ہوں یا ہراسمنٹ کی وجہ سے ایسے ڈپریشن کا شکار جنہیں ان کے گھر والے رکھنے پر تیار نہ ہوں۔ آپ نے ایسا ہاسٹل بنانے میں میرا ساتھ دینا ہے۔ میں جو کچھ کماؤں گی بس اسی میں صرف کروں گی۔ مجھے مالی امداد نہیں چاہیے، مجھے مورل سپورٹ چاہیے۔ آپ کے جو سورسز ہیں ہم ان کے تھرو ایسی لڑکیوں کو جس قدر ہو سکے گا انصاف دلوانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی سب سے بڑی سپورٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس حساس موضوع پر موٹیویشنل لیکچرز دیں گے، مردوں میں یہ احساس جگائیں گے کہ ان کی وقتی لذت کی وجہ سے ایک لڑکی دنیا میں کس طرح برباد ہو جاتی ہے۔ فرزاد کو اس لمحے اس پر کس قدر فخر محسوس ہوا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ کسی ڈوبتے انسان کو سہارا دے کر نکالنا، اور ایسا نکالنا کہ پھر وہ ان لوگوں کی ویسے ہی مدد کے لیے خود کو مضبوط بنائے۔ فرزاد کو اس لمحے وہ ایک ایسی ہی مضبوط انسان لگی جیسی وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے محبت سے دیکھتے وہ اس کی اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر چکا تھا۔ اس قدر احتیاط سے وہ اسے اپنی محبت سے معتبر کر رہا تھا کہ معائشہ کو خود پر اور فرزاد کی زندگی میں آنے کے فیصلے پر آج ناز تھا۔ اس شخص کی محبت کا بڑھا ہوا ہاتھ اگر وہ نہ تھامتی تو شاید زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لیتی، اور وہ اب زندگی میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیڈ کا یہ حصہ اسی رات سے میں نے تمہارے نام کر دیا تھا جس رات تم یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اسے اس کی جگہ پر لٹاتے وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ معائشہ نے بڑھ کر اس کی روشن پیشانی کو محبت سے چھوا۔ فرزاد کی دھڑکنیں اس کے عمل پر لمحہ بھر کو تھمی۔
وہ دونوں محبت کے ستائے آج اپنی اصل محبت کو پا چکے تھے. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دلتے خواب. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا لاسٹ ایپیسوڈ کا. کیونکہ آپ کو صبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بیچ میں کچھ تو بہت سائلنس میں ریکارڈ کیا، لیکن کچھ میں نے بہت شور میں بھی ریکارڈ کر دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو رہا. ابھی جیسے ہی رائٹر نے دیا ہے میں نے فوراً سے آپ لوگوں کے لیے اس کو ریکارڈ کر دیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری کاوش، میرا کوئی بھی انداز، کچھ بھی پسند آتا ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، مجھے موٹیویٹ کرنا مت بھولا کریں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں. اور بس اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.